ناظرین، 3 چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں: طلوع آفتاب کے وقت سونا، کچے پھل کھانا اور میٹھے کا زیادہ استعمال۔ 3 چیزیں انسان کی ذہانت بڑھاتی ہیں: جلدی جاگنا، خاموش رہنا اور عقل مندوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ 3 چیزیں انسان میں طاقت بھر دیتی ہیں: ادرک، کھجور اور چھوٹی شہد۔ شوہر کی لاپرواہی بیوی کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ بیوی کی تعریف اسے مضبوط بناتی ہے اور تانا اسے توڑ دیتا ہے۔ پیٹ درد میں ادرک کا قہوہ پیے، فوری آرام ملتا ہے۔ ہونٹ پھٹ جائے تو دیسی گھی لگائے، ہونٹ نرم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک سے پرہیز کرے، بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے نیند لیں، جسم اور دماغ تندرست رہتے ہیں۔ پیاز ایک انتہائی مفید سبزی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ، وٹامن سی اور سلفر کمپاؤنڈ سے بھرپور غذا ہے۔ سلاد کی صورت میں کچا پیاز کھانے سے ہاضمہ، ہڈیوں کی مضبوطی اور سانس کی بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے۔ پیاز دل کی صحت کو بہتر بنانے، خون میں کولیسٹرول متوازن رکھنے، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے اور مدافعتی نظام کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز میں فائبر یعنی قدرتی تریشوں کی وجہ سے پیٹ اور نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہترین قبض کشا سبزی بھی ہے۔ کچا پیاز فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو کہ ہاضمے کے لیے ضروری ہے۔ فائبر آنتوں کی باقاعدہ حرکت کو فروغ دیتا ہے اور ہاضمہ کے مسائل کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور آپ کے منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لے آپ کا معدہ خراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک گھر یا محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور غرض کی، اللہ کے رسول کی آپ سے غیرت کی جاتی ہے۔ دنیا کے 6 بہترین قدرتی ڈاکٹر۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ڈاکٹر اور ہسپتال پہنچ کر ہی صحت کی قدر کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہماری صحت صرف ڈاکٹروں اور ہسپتالوں پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ ہماری روزمرہ کی عادات صحت مند زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں چند اچھی عادات اپنا لیں تو بہت سی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ چہل قدمی کرنا۔ روزانہ ہلکی یا تیز چہل قدمی دل کو مضبوط بناتی ہے، وزن قابو میں رکھتی ہے، شوگر اور بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد دیتی ہے اور ذہنی دباؤ بھی کم کرتی ہے۔ بھرپور یا مناسب پانی پینا۔ پانی جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے، گردوں کو صحت مند رکھتا ہے، جلد نکالتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ دن بھر میں مناسب مقدار یعنی 3 لیٹر پانی پینا بہت ضروری ہے اور گردوں کی پتھری کے بچاؤ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سورج کی روشنی۔ سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی بنتا ہے جو ہڈیوں، قوت مدافعت اور موڈ کے لیے اہم ہے۔ روزانہ کچھ وقت دھوپ میں گزارنا جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ صحت مند غذا۔ سبزیاں، پھل، دالیں، پروٹین اور متوازن غذا جسم کو طاقت دیتی ہیں، بیماریوں سے بچاتی ہیں اور توانائی برقرار رکھتی ہیں۔ فاسٹ فوڈ اور غیر صحت بخش غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے۔ ورزش کرنا۔ ورزش جسمانی طاقت، لچک اور برداشت بڑھاتی ہے، دل کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتی ہے اور ذہنی صحت بہتر بناتی ہے۔ روزانہ کم از کم 20 سے 30 منٹ ورزش مفید ہے۔ مناسب آرام یا نیند۔ اچھی اور پوری نیند دماغ کو تازہ کرتی ہے، یادداشت بہتر بناتی ہے اور جسم کی مرمت میں مدد دیتی ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم ان 6 قدرتی عادات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم بہت سی بیماریوں اور ان کی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، عبداللہ بن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل یعنی شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ یعنی علماء، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کا ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بیٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دیں تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی
کہ یہ لوگ مجھ سے جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرکل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ ہرکل کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرکل کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگا اس کے تابعدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ کیا آپ نے اس دعوی نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہرے ہوئے ہیں، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرکل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرکل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے بابا دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہیں اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجا جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کی کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دراوگوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغگوئی سے بچیں وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروی ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزور نے اس کی اتباع کی، تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے، جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شک نہیں کرتے ہیں؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں فاؤ ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے فاؤد ہوتا۔ ہرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرکل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا، اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئے گی تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں تو آپ کا رعایا کا گناہ بھی آپ پر ہی ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرکل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و واہ ہوا، بہت سی آوازیں اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا
کہ ابو کفشا کے بیٹی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، دیکھو تو اس سے بنی اسپر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہے گی، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دی۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم ہرکل کا مصاحب اور شام کے نسوارہ کا لاٹ فادری بیان کرتا تھا کہ ہرکل جب ایلیا آئے ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلے ہوئے پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرکل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ دیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہو سب مار دیے جائیں۔ وہ لوگ انہیں باتوں میں مشغول تھے کہ ہرکل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرکل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرکل نے جب اس شاہ سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرکل نے کہا کہ یہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہے جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرکل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرکل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گئے۔ اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرکل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرکل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آئے اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ لوگ وحشی گدوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بن پائے۔ آخر جب ہرکل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دین پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ حاتم رحم اللہ نے ایک روز اپنے بچوں سے کہا، میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ بچے رو پڑے اور کہنے لگے، پھر آپ ہمیں اپنے بات کسی کے بھروسے چھوڑ کر جائے۔ حاتم کی چھوٹی بیٹی باقی بچوں سے کہنے لگی، انہیں جانے دو، وہ ہمارے حقیقی رازق نہیں ہے۔ حاتم حج کے لیے روانہ ہو گئے اور ان کے گھر والے پیچھے بھوک سے بے حال ہونے لگے اور سب بچے اس لڑکی کو ملامت کرنے لگے۔ لڑکی نے اپنے آہول التجا کے ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگی، خدایا مجھے ان کے سامنے رسوا و شرمندہ نہ کرنا۔ اسی دوران ان کے گھر کے پاس امیر شہر کا گزر ہوا۔ اس نے ان سے پانی مانگا تو حاتم کے گھر والوں نے اسے ٹھنڈا پانی کا ایک کوزہ دیا جو اس نے فوراً پی لیا۔ پھر پوچھنے لگا، یہ کس کا گھر ہے؟ بچے بولے، یہ حاتم الاسم کا گھر ہے۔ امیر شہر نے سونے کی دیناروں کی ایک تیلی گھر میں پھینکی اور اپنے باقی ساتھیوں سے کہا، تم میں سے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میری طرح اس گھر میں سونے کے سکوں کی تیلی پھینک ڈالے۔ ان سب نے اس کی مثل اپنے اپنی طرف سے تیلیاں پھینک ڈالی۔ حاتم کی چھوٹی بیٹی یہ سب دیکھ کر رو پڑی۔ اس کی والدہ اسے بولی، کیوں رو رہی ہو؟ خدا نے ہمیں اتنا تو نواز دیا ہے۔ کہنے لگی، یہ تو مخلوق ہے جس نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو مالدار بنا دیا، تو پھر اس وقت کیا کرم و فضل ہوگا جب خالق کی نگاہ ہم پر پڑے گی۔ ڈپریشن کیا ہے؟ کسی چیز کو بار بار سوچنا، کسی بات کے کھونے کا خوف ہونا، خود کا دوسروں سے موازنہ کر کے احساس کمتری ہو جانا، کسی چیز کی خواہش کرنا اور اس کے نہ ملنے پر پریشان ہو جانا، نا امید ہو جانا اور مایوس ہو جانا۔ ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور بنا کسی کو بتائے مسلسل اسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ ہمیں اچھے کی امید نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ بس اب حالات ایسے ہی رہیں گے، تب ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ ڈپریشن کا علاج آپ نے خود کرنا ہے۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اسے کسی بھروسے مند شخص سے ڈسکس کیجیے۔ اگر ان سے نہیں کر سکتے تو اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ روز رات کو اسے الف سے یاد تک کی کہانی سنا کر سونے کا اپنے معمول بنا لیں۔ آپ ہمیشہ سے اس پریشانی میں نہیں تھے، وقت بدلتا ہے،
خوشی ہو یا تکلیف یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور ان کی محرومیوں کو جان کر اپنے ارد بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دوسروں کو سننا شروع کر دیں اور پھر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اس دنیا میں صرف آپ اکیلے ہی پریشان نہیں ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھے دعا کریں، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔